الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم بزرگ سامعین کرام و عزیز ساتھیوں، آج محرم کی سات محرم ہے. آج بعنوان مولا قاسم علیہ السلام کے عالم مبارک اور آپ کی شہادت کا روز ہے. آج آپ کی شہادت کی شب لگ چکی ہے. اسی عنوان پر تھوڑا سا کربلا، ظلم کربلا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور مولا قاسم کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے کھولتا ہوں آپ کی حیات طیبہ میں سے. پہلے آپ درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مولا قاسم علیہ السلام کے والد کا نام امام حسن ہے. آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے والدہ کا نام ام فروہ ہے اور آپ کے اور ایک بھائی ہے جن کا نام حسن ابن حسن جو کربلا میں آپ کے ساتھ شامل تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی ہے اور آپ ہم راہ حسین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. آپ کے بہت سے القابات ہیں مولا قاسم کے جو لوگوں کو یاد ہے، اور سب سے زیادہ جو نام آپ کا لوگوں میں اکثریت طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہم راہ حسین ہیں. اور مولا قاسم کی پیدائشی سے آپ نے پرورش امام حسین نے کی ہے اور امام حسین نے ہی آپ کو کربلا کا اپنے ساتھی بنایا. مولا قاسم علیہ السلام نے جب کربلا آپ پہنچے تو مولا قاسم علیہ السلام کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میں کب جاؤں اور کب کافروں کا خاتمہ کروں. مگر امام حسین نے آپ کو روکا. آپ کا امام حسین کا ایک ہی فرمان تھا، مولا قاسم میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں، میں تم میں اپنے بھائی کا ظہور دیکھتا ہوں. مولا حسین نے آپ کو جلدی سے کافروں کے سامنے نہیں لایا. آپ اس کو دیر بدیر کرتے رہے کیونکہ مولا قاسم سے آپ کا الگ ہی لگاؤ تھا. اور چند لوگ محرم کو عید کہہ رہے ہیں، چند لوگ محرم کو الگ ہی ایام کے نام سے عوام الناس میں جو ہے مشہور کر رہے ہیں. مگر محرم کے جو 10 دن ہیں جو عاشورے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، محرم غم کا مہینہ ہے. شروعات محرم 1 محرم سے 10 محرم تک کثرت سے جو امت مسلمہ کے ائمہ رہے ہیں ان کا قتل ہوتا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. 14 معصومین کے ظلم کا نام ماہ محرم ہے. محرم کا عاشورہ 14 معصومین کے ظلم کا نام جو آپ کی مظلومیت پہ مبنی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کربلا صرف یزید سے تھی. صرف کربلا یزید سے نہیں تھی. کربلا تو اختتام تھی ظلم کی، جس کی ابتدا ابو سفیان نے کی تھی بنو امیہ کے سردار نے، جو ابو طالب علیہ السلام سے کی تھی. اسی طرح مرحلہ چلتا گیا، آگے بڑا، امیر شام تک پہنچا. امیر شام نے مولا علی علیہ السلام کو آپ کیا اور ہمارے والد محترم جد امجد کو مولا علی علیہ السلام، جتنے بھی سعادت اکرام یہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے ٹکڑوں پر آج پل رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو مسجدوں سے، ممبروں سے آپ کو گالیاں دلوائی گئی. امیر شام کی گرفتاری تھی. مولا علی علیہ السلام کو جگہ جگہ پر جو ہے بدنام کیا گیا. مگر مولا علی علیہ السلام کا نام وہ تھا جس کو حضور ارشاد فرما دیتے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. جگہ جگہ پر مولا علی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. پھر آپ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی. مولا علی کے ساتھ سامنے کون تھے؟ جب تک حضور باحیات تھے، جب تک جتنے بھی جنگ ہوئے، جب وہ سب کفار مکہ سے ہوئے، مشرکین مکہ سے. جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئے مومنین سے ہوئے. مومنین یعنی ایمان والے نہیں، منافقت سے ایمان کی جنگ ہوئی.
یہ تمام جنگ اپوزیشن میں مسلم ہی تھے جو کلمہ گو تھے، کلمہ تو گو تو تھے پر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، منافقت بھری تھی ان کے دل میں. جیسا کہ ہمارے سامنے مثال جنگ صفین کی ہے، جیسا کہ مثال ہمارے سامنے جنگ جمل کی ہے، جیسا کہ مثال ہمارے سامنے جنگ خندق کی ہے. ہمارے جو بیچلرز ہیں، جو ہمارے جوان بھائی ہیں، ہسٹری سے ناواقف ہیں، ہماری گزارش ہے کہ آپ ہسٹری پڑھیں، ایسے ہی نہ نکل جائیں، لوگوں کے باتوں میں آ جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنی خود سے ہسٹری کو پڑھیں، ہمارے اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 14 معصومین پر جو ظلم ہوا وہ آج تک کسی کی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے ہاتھ پر دروازے کو گرایا گیا جلا کر، آپ کے صحن میں انگارے لگائی گئی، وہ صحن جس میں رسول خدا ٹہلتے تھے، وہ صحن جس میں امام حسن امام حسین کو اپنی پشت انور پر لے کر آپ کھیلتے تھے، اس صحن میں آگ لگائی گئی. یہ کس نے لگائی؟ کفار مکہ نہیں تھے، یہ سب منافقت کا کام تھا. تو اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے صفحہ با صفحہ بیان کروں. میں چند پہلو آپ کو بتا رہا ہوں اہل بیت کے، جیسا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بتایا، مولا قاسم کا بتایا. اسی کے آگے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد جو میں پہلے اپنے کلام کو شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جنگ کربلا جو ہے ایک انتہا ہے ظلم کی، جس کی ابتدا ابو سفیان نے کی تھی. اسی طرح اس کے بعد امام حسن کو امیر شام کی کارستانی تھی کہ امیر شام نے ایک ناچنے والی عورت کو امام حسن علیہ السلام کے نکاح میں دیا. اس نے شرط لگی تھی کہ میں اپنی تجھ سے میرے بیٹے یزید کی شادی کرواؤں گا. وہ شرط رکھ کر آپ نے یزید امیر شام نے جو ہے مولا علی امام حسن علیہ السلام کے نکاح میں، اس کے بعد ہلکا زہر کھلاتے کھلاتے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا. جب آپ شہید ہوئے تو آپ نے اپنی امامت بطریق مولا علی، جیسا مولا علی علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے فرزند اکبر کو مولا امام حسن علیہ السلام کو اپنا وارث بنا کر گیا تھا، اسی طرح آپ نے اپنی امامت اور اپنی وراثت مولا حسین علیہ السلام کو عطا کی. مولا حسین علیہ السلام کی جب ولایت آپ کو ملی اور امامت آپ کو ملی، آپ کو جو وراثت ملی، میرا بولنے کا مطلب جو وراثت آپ کو امام حسن سے ملی، اس کے منکرین تھے لوگ. جب امیر شام کا امام حسن نے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ امام حسن نے امیر معاویہ کو امیر شام بنا دیا تھا، آپ نے ان کو گورنرشپ دے دی تھی، حکمران بنا دیا تھا. خلفائے راشدین میں آپ کا شمار نہیں ہے، آپ حکمرانوں میں آتے ہیں. امیر معاویہ حکمرانوں میں آتے تھے، حکمران میں آتے ہیں. جیسا کہ امیر شام کو امام حسن علیہ السلام نے گورنرشپ کی، وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے جو شرائط رکھے تھے وہ شرائط کا مسئلہ الگ ہے، پھر آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کروں گا. اب تو فی الحال وقت کی قلت ہے، اسی حساب سے امام حسن علیہ السلام نے آپ کو خلافت عطا کی تھی. اس کے بعد یزید کا یہ ماننا تھا کہ یزید چاہ رہا تھا کہ امیر شام کی جو خلافت ہے وہ لے لے، مگر حسین علیہ السلام نے ایسا نہ ہونے دیا، کیونکہ یزید مسلمان ہی نہیں تھا، یزید ایک منافقت کا نام تھا. یزید ایک دنیا کی سب سے غلیظ غلاظت کا نام یزید تھا. یزید لعنتی کا نام ہے. یزید سب سے بدبخت جو بے غیرت چیز ہوتی ہے اس کا نام یزید ہے. یزید کی بدبختی میں آپ کو بیان کروں تو ایک مثال کے طور پر کرتا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ قرآن کے اوراق پر مثل قرآن پر شراب کی شیشیوں کو رکھتا تھا، شراب کی گلاسوں کو مثل قرآن کے اوراق پر رکھتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے کرستانیاں یزید کے تھے. اسی لیے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. جب رسائل آپ کے پاس پہنچا کہ جو رسائل نے بیان کیا کہ امام حسین آپ کو یزید کی بیعت کے لیے شام کو بلایا گیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. تو رسائل نے کہا تو پھر آپ کو جنگ کرنی پڑی. تو امام حسین نے جب ہی فرما دیا میں میرے نانا جان کی دین کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، مگر یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام حسین کا وہ مقام تھا جو اپنے نانا کی امت کے لیے، جو امت آپ کے آبا و اجداد پر، آپ کی ماں پر، آپ کی بھائی پر، آپ کے والد محترم پر ظلم کرتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنی گردن کربلا میں کٹا دی، پر یزید کی بیعت نہیں کی. تمام جتنے بھی مسلمان تھے ظلم کے آگے ڈر گئے، گھبرا گئے،
ڈرنے گھبرانے کی وجہ سے یزید کی بیعت کر لی، مگر امام حسین واحد ایسے شخص تھے جس نے یزید کی بیعت کا کھلم کھلا انکار کیا تھا۔ امام حسین نے جب اپنے سفیر کے طور پر مولا مسلم کو کوفہ بھیجایا اور کوفہ بھیجا کر کہا کہ مسلم آپ کوفہ جائیے اور وہاں پر میرے لیے ایک پروٹوکول کے طور پر آپ نے بھیجایا اور کہا کہ میری کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہاں پر جمع کریے، میرے لوگ کو جمع کریے کہ کہیے کہ میری بیعت کر لیں یزید کی بیعت کرنے سے اچھا۔ تو لاکھوں کی تعداد میں عوام جو ہے مولا حسین کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب یزید کو معلوم ہوا کہ مولا حسین نے مولا مسلم کو بھیجایا ہے تو یزید نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، دربار میں بلا کر جیسا کہ ہمارے گھر میں حیدرآباد کے شہر میں جو ہے بالکنیوں کا رواج چل رہا ہے، وہ دور میں بھی محلوں میں بالکنیاں ہوا کرتے تھے، تو بالکنی میں آپ کو لے جا کر آپ کی گلہ کاٹا گیا اور آپ کے مولا مسلم کے گلے سے لوگوں نے فٹ بال کھیلا، منافقت نے فٹ بال کھیلا میدانوں میں، پورے کوفہ میں جو ہے آپ کا سر مبارک گھومتا تھا۔ سب سے پہلی شہادت ہے محرم کی مولا مسلم کی، اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ مولا قاسم 7 محرم کو، اس کے بعد مولا عباس، پھر مولا علی اکبر، مولا علی اصغر، اس کے بعد مولا حسین نے کہا، مولا حسین نے آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اسی طرح کربلا جو ہے ایک کربلا کو جنگ کبھی نہ کہے، کیونکہ کربلا ایک ظلم کا نام ہے، کربلا مظلومیت کا نام ہے، وہ ظلم جو 14 معصومین پر ہوا ہے، وہ ظلم جو 12 اماموں پر ہوا ہے، وہ ظلم جو امت مسلمہ کے اکابرین پر ہوا ہے، جو اہل سنت کے اکابرین پر ہوا ہے، اس ظلم کا نام کربلا ہے۔ آخر میں خواجگان خواجہ غریب نواز کے اشعار سے اپنے بیان کو تکمیل تک پہنچاتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست سے یزید، حقا کے بلا الہ الہ است حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔